آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ جانوروں کی خوراک کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں، خوراک کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، اگر یہ اجزاء خوراک میں شامل نہ ہوں تو جانوروں کو کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے اور کس طرح متوازن خوراک تیار کی جاتی ہے۔ جانوروں کی خوراک کے بنیادی اجزاء 6 ہیں، جن میں پانی، وٹامن، نمکیات، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی شامل ہے۔ قدرت نے ہر غذائی جز کا جسم میں الگ الگ کام رکھا ہے، ہر غذائی جز کا کام الگ ہے اور اس کا فائدہ بھی الگ ہے۔ وہ جز جو ہے وہ جسم کی ہر حوالے سے حفاظت کرتا ہے، اس کی بڑھوتری میں کردار ادا کرتا ہے اور جانوروں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پانی آپ کی بھوک نہیں مٹا سکتا، گوشت دالیں آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتی، منرل، نمکیات، کیلشیم، فاسفورس، زنک وغیرہ، وٹامن اے، ڈی، وٹامن بی اور پروٹین کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ متوازن غذا تیار کریں۔ پانی کا بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پانی جو ہے وہ آپ کی بھوک نہیں مٹا سکتا، گوشت دالیں آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتی، منرل، نمکیات، کیلشیم، فاسفورس، زنک، وٹامن اے، ڈی، وٹامن بی اور پروٹین کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ حیاتین یعنی وٹامنز ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو جانداروں کے جسم میں ہونے والے کیمیائی عمل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کیلشیم اور فاسفورس کو خوراک سے ہڈیوں کا حصہ بننے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ای کی کمی سے جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ وٹامن ای جو ہے وہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اگر وٹامن ای کی کمی ہو تو بیماریوں سے لڑنے کی قوت جو ہے وہ جسم کھو دیتا ہے، اس لیے وٹامن ای جو ہے وہ ایک مزاحمتی جو ہے عنصر کے طور پر کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ای بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ کیلشیم، فاسفورس کو خوراک سے ہڈیوں کا حصہ بننے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ وٹامن ڈی کا کردار آپ کو بتایا۔ اسی طرح معدنیات یا نمکیات جن کو منرلز بھی کہتے ہیں، وٹامنز کی طرح منرلز بھی جسم کو توانائی اور طاقت تو نہیں دے سکتے مگر جسم کی بناوٹ یا کارکردگی میں بے حد ضروری ہے۔ مثلاً کیلشیم اور فاسفورس سے ہڈیاں بنتی ہیں، آئرن یا فولاد خون میں آکسیجن لے کر جاتا ہے، کاپر، تانبا فولاد کے ساتھ مل کر خون کے خلیے بناتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس جنہیں نشاستہ بھی کہا جاتا ہے، یہ زندہ جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں اور جسم کی بناوٹ کا حصہ بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً مکئی، جوار، باجرہ، گندم، شیرہ وغیرہ پروٹین کا یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پروٹین جو ہے لحمیات جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جسم کی بناوٹ میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت، نشو و نما کے لیے بھی پروٹین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بیماریوں کے خلاف مدافعتی نظام میں بھی پروٹین کا کردار ہوتا ہے۔ سردیوں کے چارہ جات جس میں برسیم ہے، لوسن ہے، کھل، کنولا، بنولا، مکئی کی کھل، سورج مکھی، سویابین، ان میں پروٹین کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ تو پروٹین بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ کھل، کنولا، بنولا، مکئی کی کھل، سورج مکھی، سویابین، لوسن، برسیم میں پایا جاتا ہے، تو اس کا کردار بڑا اہم ہے۔ پروٹین جو ہے وہ بہت ضروری ہے جسم کے نشو و نما کے لیے۔ اسی طرح چکنائی یہ جسم کی بناوٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور کاربوہائیڈریٹس کی طرح جسم کے لیے توانائی اور انرجی کا اہم ذریعہ ہے۔ چکنائی کو فیٹس بھی کہتے ہیں اور فیٹس عام طور پر جب آپ بازار جاتے ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹس جو ہے وہ درکار ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چربی یا تیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، یہ بھی جانوروں کے نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیل دار اجناس میں جیسے بنولا ہے، کنولا ہے، سورج مکھی ہے، سویابین ہے، ان کی کھلوں میں یہ چکنائی موجود ہوتی ہے، یہ تیل موجود ہوتا ہے، یہ فیٹ موجود ہوتی ہیں۔ ہر خوراک غذائی اور غذائی اجزاء کے لحاظ سے دوسری خوراک سے مختلف ہوتی ہے۔ برسیم کے تازہ چارے میں پانی 90% تک پایا جاتا ہے، مکئی کے سائلج میں بھی 70% تک پروٹین ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر جو جز ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جانوروں کی جو خوراک ہے وہ بہت متوازن ہونی چاہیے تاکہ ان کے نشو و نما ہو سکے۔ متوازن خوراک سے مراد ایسی خوراک جس میں تمام غذائی اجزاء، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ،
चिकनाई, मादनियात और हयातीन मौजूद हों। दोबारा सुन लीजिए, मुतवाज़न ग़िज़ा में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, नमकियात, मादनियात और हयातीन। तो ये तमाम मुनासिब मिकदार में मौजूद होने चाहिए, जिससे जानवरों की बेहतर नशोनुमा होगी, बेहतर परवरिश होगी और गोश्त और दूध की पैदावार में जो है वो इजाफा हो सकेगा। तो निज़ाम भी बरकरार रहेगा, उसमें भी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ खुराक को और जानवर की उम्र के मुताबिक, जानवर के वज़न के मुताबिक और मौसम के मुताबिक जो है वो तैयार किया जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि गर्मी है तो आप उनको सर्दियों की खुराक तैयार कर दें और सर्दी है तो गर्मी की खुराक तैयार कर दें, तो उससे जो है वो रिजल्ट नहीं आएंगे, जो आप नताइज चाहते हैं वो नहीं आएंगे। मौसमी असरात, जानवरों की उम्र और जानवरों की पैदावारी सलाहियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुराक तैयार करते हुए उनका मद्देनज़र रखा जाए। इसी तरह जानवर की जिस्मानी कैफियत को भी जो है वो देखा जाए। मसलन अगर कोई जानवर हामला है तो उसको उस हवाले से खुराक दी जानी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो फिर उसको उसी ही तनासब से, उसी ही हिसाब से जो है वो उसकी खुराक तैयार करनी चाहिए। मुतवाज़िन खुराक उसके लिए फिर दूसरी होगी और सेहतमंद जानवर के लिए मुतवाज़िन खुराक जो है वो दूसरी होगी। ये नहीं कि बीमार जानवर को भी आप वही खुराक दे दें जो सेहतमंद जानवर को दे रहे हैं, तो उससे फिर उसकी बीमारी बढ़ भी सकती है। इसलिए अगर आपका जानवर बीमार है तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से मशवरा करें, वेटरनरी डॉक्टर से आपका राब्ता होना चाहिए। और इसी तरह अगर जानवर हामला है तो उसके लिए भी खुराक जो है वो दूसरी होगी। ये आम खुराक जो आपने मुतवाज़िन तैयार की है, इससे हट के फिर उसको दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और उसमें ऐसे मौके पे जो है उनकी ताकत जो है वो बरकरार रखनी ज़रूरी है, ताकि वो बीमारी आए तो क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी अच्छी हो, उससे वो लड़ सकें। तो हमने आपको बताया है कि किस तरह आप मुतवाज़िन खुराक तैयार कर सकते हैं। मुतवाज़िन खुराक में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, नमकियात, मादनियात, हयातीन ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको हमने ये भी आज बताना है कि अगर जानवर मामूल से हटकर अब सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दे रहा चारा डालते हुए, अगर वो सुस्त है, चारा नहीं खा रहा, तो फौरन आपने अपने डॉक्टर से इस पर मशवरा करना है और इसको 2-3 बार आपने मॉनिटर करना है। मुतवाज़िन खुराक अगर आप डाल भी रही हैं तो ये नहीं कि मुतवाज़िन खुराक डाल दी तो उसके बाद आप बिल्कुल खामोशी से बैठ गए कि अब जानवर खा लेगा। आपने खुराक डालने के बाद जानवर की हरकत पर नज़र रखनी है। अगर वो नहीं खा रहा तो फिर आपने फौरन तौर पर अपने वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा करना है कि वो क्यों नहीं खा रहा, उसकी सुस्ती की वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि वो जानवर मामूल की सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दे रहा। तो हमने आपको बताया आज मुतवाज़िन खुराक की तैयारी के हवाले से कि किस तरह तैयार की जा सकती है और मुतवाज़िन ग़िज़ा में कौन कौन से जुज़ शामिल होना ज़रूरी हैं।